بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ڈیئر گائز، لاسٹ لیکچر میں ہم نے عقیدہ توحید کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے بات پڑھی تھی کہ عقیدہ توحید کی اہمیت قرآن و حدیث میں کیا ہے، کہ عقیدہ توحید جب آپ نے مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وہ اپنی ذات صفات کے تقاضوں میں، اپنی تمام صفات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، کائنات کو بنانے والا، کائنات کی تمام سرپرستی فرمانے والا وہ اکیلا ہے۔ پھر ہم نے اس کی امپورٹنس پڑھی کہ عقیدہ توحید کی امپورٹنس اہمیت کیا ہے۔ یہ کہ ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ تمام جو انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ان کی تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بنائیں، یعنی ان لوگوں کو یہ پیغام دیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم ہزاروں خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرو، ایک خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور اس کائنات کو بنایا۔ تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ اس پر ہم نے قرآن مجید کی آیات کی ہم نے کچھ مثالیں بھی ہم نے لی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تھا، یہ ہم نے بات پڑھی تھی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو شخص سچے دل سے یہ بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اس بات کو جب آپ نے سمجھ لیا کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے اور اس کی امپورٹنس قرآن و حدیث میں کیا ہے، دن ہم اس عقیدہ توحید پہ ہم سے کچھ تقاضا کرے گا۔ عقیدہ توحید ہم سے کچھ تقاضا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کی ڈیمانڈ اس عقیدہ توحید آپ مان رہے ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، آپ کو بس دلائل بھی موجود ہیں، قرآن و حدیث میں بات موجود ہے، تو پھر آپ جب اس کو آپ نے اپنے دل و جان پر مان لیا ہے تو پھر ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، تو اس پر آج ہم یہاں پر آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہوگا۔ تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 12 نکالیں، 12۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ توحید کے تقاضے، اس کے 8 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں پر آج ہم پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ صرف پہلا تقاضا اس کا یہ ہے عقیدہ توحید کا، جب آپ نے ایک یہ بات مان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، جب آپ نے یہ بات مان لی ہے تو پھر یہ سب سے پہلا جو آپ کا تقاضا ہے عقیدہ توحید کا، یہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی بندے کی، کسی شخص کی، کسی چیز کی عبادت نہ کی جائے۔ صرف اللہ کو الہ مان لیا، معبود مان لیا، پھر اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو معبود مانا جائے تو اس طرح کسی اور کو معبود نہ مانا جائے۔ یہ ہم سے پہلا ڈیمانڈ کرتا ہے، پہلی ایڈیا ہمارا تقاضا کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک یعنی اس جیسا نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ فرسٹ ڈیمانڈ ہے۔ اسے سورۃ الفاتحہ میں یہ ارشاد ہے کہ مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ سب نے یاد کرنا ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا،
غیر المغضوب علیہم، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہو گئے، گمراہ لوگ ہیں جن پر تیرا غصہ ہوا، ان پر ہمیں، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ ڈالنا۔ تو سورۃ الفاتحہ میں مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، صرف اسی سے مدد مانگیں اور اسی کی عبادت کریں۔ دوسرا یقین کیا ہے؟ بک کو دیکھیے، دوسرا تقاضا ہمارا عقیدہ توحید جو ہم تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بک کو دیکھیے، صرف اس بات پر یقین اور ایمان رکھا جائے کہ ہر چیز کا خالق کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، اور ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ خاص زمین میں ہوں، وہ ادھر آسمان میں ہوں، وہ کائنات کے نظام شمسی میں ہوں، وہ اجرام فلکیات میں ہوں، کہیں بھی ہوں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ درخت ہیں، زمین ہے، یہ جو بھی چیز ہیں، اس بات کا یہ ہمارا یہ عقیدہ توحید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا یہ بلیف ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے، پیدا کرنے والا اور اس کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس کی دلیل کہاں سے ہے تعالیٰ نے کہ کس طرح پتا ہوا تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے؟ سورۃ الرعد آیت نمبر 16، اس پر تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل اللہ خالق کل شیء، آپ سے کا ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کی جو بھی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، وہ انس ہیں، جن ہیں، وہ چرند ہیں، پرند ہیں، سب چیزوں کا تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا ہمارا تقاضا کرتا ہے عقیدہ توحید کے، ہمارا یہ بلیف ہونا چاہیے کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی۔ تیسرا تقاضا ہم سے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رازق مانا جائے اور وہی ہر چیز کا رزق دینے والا ہے۔ تیسرا جو ہم سے تقاضا کرتا ہے عقیدہ توحید وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو رازق مانا جائے، اور کیوں کہ وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھا جائے، بک کو دیکھیے، اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ کائنات میں موجود ہر بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہ دیکھیں انسان ایک چھوٹے سے، آپ دیکھیں وہ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، آپ کے بھی شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لیں، وہ کس طرح اپنا ہمیں شہد ہم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پھولوں کے رس میں رکھا ہوتا ہے، پھولوں سے وہ مختلف پھولوں کے رسوں سے اڑ کے جا کے وہ رس چوستی ہے، پھر اس کو اپنے غذا بناتی ہے، پھر وہ اس کی غذا بنتی ہے، وہ اس کی غذا بننے کے بعد ہماری کیا غذا بنتی ہے؟ جو اس کی غذا بن کر باہر نکلتی ہے، انسان کے لیے وہ شفا والی غذا بن جاتی ہے، شہد جسے کہا گیا ہے۔ اس طرح وہ پتھر کے اندر میں بھی آپ نے وہ زمین کو کھودا ہو تو زمین کو کھودنے کے بعض اوقات اس کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ زندہ کیڑے ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پتھر، چٹان، سر قسم کی چٹانوں میں سے آپ کو دیکھا ہے کہ وہاں سے کبھی کبھی سبزہ بار آ رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کا کیڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کا رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا جو رزق دینا ہے کس کے ذمہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ تو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ سب سے بڑا رازق کس کو مانا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو رازق مانا جائے کہ وہی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ بک کو دیکھیے، اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کا جو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب چوتھا تقاضا ہم سے کیا کرتا ہے؟ عقیدہ توحید ہم سے چوتھا تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کی جائے۔ ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کی جائے۔ ادھر سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے نفرت کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا، صدقہ زکوٰۃ دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس شخص کو روکا اپنا ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقد استکمل الایمان،
اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہمیں اس چیز کا عقیدہ توحید ہمارا پر یہ ہمیں تقاضا کرتا ہے۔ وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ کوئی بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں دکھلاوا نہ ہونا چاہیے کہ آپ بھائی کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہو کہ بھائی لوگ میرا نام لیں گے کہ بھائی فلانا بندہ اس نے اتنا لوگوں کو پیسہ دیا ہے، اتنا خوراک دی ہے، رمضان میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو آپ کے پوسٹروں پر نام آئیں، یہ نہیں ہو، بلکہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کرے اور اسی خوشی کے لیے کیا جائے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اللہ کو خوش کیا جائے۔ یہ عقیدہ توحید ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ پھر ابھی کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو چیز دی جائے، میں آپ کو پہلے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے، یا کسی سے کوئی چیز روکی جائے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے نفرت کی جائے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ گویا ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھا جائے۔ یعنی ہر کام جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ کوئی بھی آپ کام کریں دکھلاوے کے لیے نہیں کریں۔ ریاکاری کو شرک کے خفی کہا گیا، شرک کہا گیا، شرک کے خفی کہا گیا اس کو، ریاکاری دکھلاوے والا ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہو، یعنی ایسا تمام کاموں سے بچا جائے۔ عقیدہ توحید سے تقاضا کرتا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو اگلا پانچواں جو ہم سے عقیدہ توحید ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جو ہے نا، یہ انسان کو بہت بڑا غنی بنا دیتا ہے، انسان کو بہت بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ناشکرا انسان کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا نہیں فرماتا۔ جو ناشکرا انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کثرت دولت سے نہیں نوازتا۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو جتنا ہو، یا اللہ تیرا شکر جو تمہیں دیا، اپنے جسم پر ہی غور کیا جائے، جسم پر ہی غور کیا جائے تو اتنی ہزار نعمتیں دی۔ اللہ نے کہا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نا، لا تحصوها، تم گنتی نہیں کر سکو گے، انکاؤنٹیبل، تم گنتی نہیں کر سکو گے، اتنی زیادہ میری نعمتیں۔ باہر کو اور جو ہمارے لیے پوری کائنات کو مسخر کیا ہے اس کو چھوڑو، اپنے جسم میں ایک اگر ہمارے آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے تھوڑا سا تو ہمیں کتنی بے چینی، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری پیاری آنکھیں دی ہیں۔ اگر ہم اندھے ہو جائیں تو ہمیں پوری دنیا ختم، ہماری تو دنیا ختم ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے۔ تو اللہ کی ایک ایک جو نعمت ہے اس کا کروڑ ہار شکر بھی ادا کیا جائے تو وہ بھی کم ہے۔ تو عقیدہ توحید ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی ہر عطا کرنے والی نعمتیں ہیں اس کے شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے اگر آپ کو گاڑی دی ہے، اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنگلے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تو اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم کتنے لوگوں سے بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے مجھے نوازا ہے، ہم کتنے لوگوں سے ہم بہتر ہیں کہ جن کو 2 ٹائم میں کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، انسان کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے تو انسان بہت بڑا انسان بن جاتا ہے۔ آج جو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری سخت ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ نہیں پسند کرتا کہ میرے بندے ناشکری کریں، میری پوری شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا، بہت زیادہ عطا کروں گا۔ اب تو اللہ کی ہر نعمت کا شکر، یا اللہ شکر تو نے مجھے سانس دی، یا اللہ شکر الحمدللہ کہ آج تو نے مجھے بولنے کی توفیق دی، یا اللہ شکر الحمدللہ تو نے مجھے کھانے کی پانی پیے تو شکر الحمدللہ، کھانا کھائے تو شکر الحمدللہ، اٹھیں تو شکر الحمدللہ، بیٹھیں شکر الحمدللہ۔ اللہ کی ہر نعمت کا بیٹا شکر ادا کیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اگلا ہے کہ ہر کام کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کیا جائے،
کوئی بھی کام کرتے ہیں اس پر توکل اللہ پر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میری مدد کرے گا، اس کو پورا کرے گا، اس کو اللہ پر ہر کام بھروسہ کیا جائے۔ ساتھ ہے کہ اس بات کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے کہ ساری کائنات صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، کوئی اور اس کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، رات کس طرح آتی ہے، دن کس طرح آتا ہے؟ کبھی ہوا کہ دن سورج جا کے چاند کو ٹکرا لے، یا دن رات سے پہلے نکل آئے، یا رات کا ٹائم تھا کہ سورج نکل کے باہر آ گیا؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو کائنات کی ہر چیز حکم ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے حکم پہ، جو اللہ کہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ بارش کو برسانا اور یہی بارشوں کا نہ برسانا ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک سٹی، ملک کے ایک سٹی میں بارش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری سٹی میں بارش ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو کسی جگہ سیلاب آ رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر وہ بالکل بنجر زمینیں پڑی ہوتی ہیں، خشک سالی ہوتی ہے۔ تو یہ ہر چیز کس کی تابع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس بات پر آپ کا بلیو ہونا چاہیے۔ آگے 8واں اور آخری ہے کہ مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، یہ اس مصیبت سے مجھے دور فرما دے، یا اللہ اس مصیبت کی تکلیف سے مجھے نجات عطا فرما دے اللہ کے آگے، اور اسی پر بھروسہ کرے کہ اس مصیبت سے نکالنے والا دنیا کا کوئی بندہ مجھے نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ ہی مجھے نکالے گا اس مصیبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ ہر مصیبت میں، ہر مشکل حالات سے مدد مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے مانگی جانے والی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ دل سے، سچے دل سے اگر مصیبت آئی ہو تو میں آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا مانگیں، بار الہ میں عاجز بندہ ہوں، میں سچے خلوص دل سے تیرا تجھے معبود مانتا ہوں، تو ہی میرا مجھے مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو اگر جب آپ سچے دل، خلوص دل سے نیت کر کے کہ اللہ اس دعا قبول کرے گا، دعا مانگیں گے، تو اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دے گا اور آپ کو مصیبت سے نکال دے گا۔ تو ڈیئر پیرنٹس، آج کا لیکچر بڑا ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، اگر ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان نہ ہوں کہ ہم اللہ کو صرف ایک مانتے ہیں، یہ صرف زبان کی کہیں نہیں، بلکہ یہ تمام کام جو ہیں یہ ہم سے عقیدہ ڈیمانڈ کرتا ہے عقیدہ توحید۔ یہ سارا یہ ہمارا، یہ سب باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک سوال بنتا ہے، چوتھا سوال، کہ عقیدہ توحید کے اہم تقاضے کون سے؟ یہ سوال ہے، یہ 8 پوائنٹ ہیں، لیکن اسی کو میں کچھ اور شارٹ کر کے بھی آپ کو میں اسائنمنٹ کے طور پر آپ کو میں وہاں پر بھیج دوں گا، تو آپ نے وہاں سے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا بھی اور یاد بھی کر لینا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔